بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ اور اسٹوری وتھ بابا کے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں، ہمیں آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ تو چلتے ہیں آج کی ہارر اسٹوری کی طرف۔ آج کی ہارر اسٹوری کا تعلق حیدرآباد سے ہے۔ یہ اسٹوری ایک پنکچر لگانے والے لڑکے کی سٹوری ہے جس کا نام عرفان ہے۔ عرفان بتاتا ہے کہ میرے والد صاحب عمان میں محنت مزدوری کرتے ہیں۔ ہم دو بہن بھائی ہیں۔ بہن کی شادی کر دی ہے۔ عرفان کی عمر تقریباً 19 سال ہے اور یہ موٹر سائیکل گاڑیوں وغیرہ کے پنکچر لگا کے محنت مزدوری کرتا ہے۔ تو عرفان بتاتا ہے کہ ہم نے بہت محنت کی، والد صاحب عمان میں کام کرتے ہیں، بہت پیسے جوڑے، والدہ نے کمیٹیاں ڈالیں تو ہم نے اپنا گھر تعمیر کیا اور 2 پورشن بنائے تاکہ نیچے میں ہم سیٹ ہو جائیں اور اوپر ہم کرائے پہ بھی دے دیں۔ یہ پلاٹ کافی عرصے سے خالی پڑا ہوا تھا۔ جن کا یہ پلاٹ تھا وہ فیملی کراچی میں رہتی ہے۔ ہمارے ابو سے ان کے بہت تعلقات ہیں، اس لیے ابو کا بڑے عرصے سے اس پلاٹ پہ دل تھا، تو وہ انہوں نے بات چیت کی اس فیملی سے اور ہمیں پلاٹ مل گیا۔ خیر، ہم نے مکان کا کام شروع کرایا اور مکان الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ پہلے بہت جگہ کرایوں پہ رہے ہیں ہم لوگ، لیکن اب اللہ کے کرم سے ہمارا اپنا مکان بن گیا تو ہم مکان میں شفٹ ہو گئے۔ والد صاحب نے کہا میں تقریباً 1 سال کے بعد آؤں گا تو تم کوئی اچھے سے لوگ دیکھ کر اوپر کا پورشن کرائے پہ دے دینا۔ تو دوستو، عرفان بتاتا ہے کہ ہمارے گھر میں نیچے پورشن میں کبھی بھی ہمارے ساتھ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوئی جس سے ہمارا شک جائے کہ ہمارے گھر میں جنات کا اثر ہے۔ لیکن جب بھی میں گھر کسی کو دکھاتا تھا کرائے کے لیے تو وہ حامی تو بھر جاتے تھے، لیکن وہ آتے نہیں تھے لوگ۔ بڑی مشکل سے خیر کرائے پہ گھر چڑھ گیا ہمارا۔ ابھی اس فیملی کو 1.5 مہینہ ہوا تھا تو وہ فیملی نے ہمیں کہا یا کوئی بہانہ بنایا کہ بھئی ہم نے جانا ہے۔ خیر، کرایہ داروں کو تو روک نہیں سکتے، ان کی مرضی جب تک رہنا چاہیں۔ تو وہ فیملی ہمارے گھر سے چلی گئی۔ اس کے بعد ہم نے کتنے بندوں کو کہا، لکھ کے بھی لگایا کہ اوپر کا پورشن کرائے کے لیے خالی ہے، لیکن نہیں چڑھتا تھا گھر۔ تو عرفان بتاتا ہے میں نے اپنے ابو سے بات کی تو ابو نے کہا کوئی بات نہیں، میں 1 سال بعد جب آؤں گا نا پھر میں خود کوئی اچھی سی فیملی دیکھ کر اسے دوں گا کرائے پہ۔ بیٹا بس ایسا کرو، اوپر تالے وغیرہ ڈال دو۔
تاکہ کوئی دوسری چھت سے نہ آئے۔ ہم نے والد صاحب کی بات پہ عمل کرتے ہوئے اوپر کے پورشن میں تالے وغیرہ ڈال دیے، اور سب سے اوپر ایک دروازہ تھا اس کو بھی تالا ڈال دیا تاکہ دوسری چھت سے نہ کوئی آ سکے، اور ہم ہنسی خوشی رہ رہے ہیں اپنے گھر میں۔ ایک دن کہیں کسی کا کبوتر آ گیا ہماری چھت پہ، تو وہ لڑکا کہنے لگا یار میرا بڑا قیمتی کبوتر بیٹھا ہوا ہے، عرفان مجھے وہ کبوتر یار پکڑنے دے۔ تو میں نے اسے کہا نہیں تو نیچے ہی کھڑا ہو، میں لا کے دیتا ہوں تجھے کدھر بیٹھا ہے کبوتر۔ تو عرفان نے بولا کہ تو کھڑا ہو بس میں لایا تیرا کبوتر۔ تو عرفان بتاتا ہے کہ تقریباً جب یہ لڑکا کبوتر لینے آیا ہے تو 3 مہینے ہوئے تھے گھر کو بند ہوئے ہوئے ہمارے، اوپر کے پورشن کو جو تالے لگے تھے اسے تقریباً 3 مہینے کا عرصہ ہوا تھا۔ تو عرفان بتاتا ہے کہ جب میں اوپر گیا سب سے اوپر، تو اوپر چھوٹا سا ہم نے نا سیکنڈ پورشن سے اوپر بھی ایک کمرہ بنا دیا تھا، جیسے کوئی اوپر جو فیملی رہے گی کرائے پہ وہ اپنا اسٹور ٹائپ بنا لیں، واشنگ مشین وغیرہ بھی وہاں لگ سکتی تھی، کچن بھی بن سکتا تھا، وہ ایک کمرہ چھوٹا سا بنا دیا تھا ہم نے۔ تو عرفان بتاتا ہے جب میں اس لڑکے کا کبوتر پکڑنے گیا ہوں اوپر، تو میں نے دیکھا کہ واقعی کبوتر تو بیٹھا ہوا ہے۔ تو میں نے کبوتر کو جیسی ہاتھ ڈالا تو کبوتر تو اڑ گیا، لیکن وہ جو تیسری منزل پہ ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا اس میں مجھے ایسا لگا جیسے کچھ بچے پڑھ رہے ہوں۔ تو عرفان بتاتا ہے کہ میں نے اس کی کھڑکی میں سے جھانک لیا اندر، کہتا ہے جب میں نے جھانکا تو بڑے خوفناک چہرے، لال آنکھیں ان کی، اور واقعی ایک عورت پتہ نہیں کون سی زبان میں انہیں کیا پڑھا رہی تھی۔ عرفان کہتا ہے میں تو جناب چیختا ہوا نیچے آیا، اپنی والدہ کو بتایا کہ یہ اوپر کون ہے وہ چھوٹے کمرے میں۔ تو میری والدہ کہنے لگی تیرا عرفان دماغ تو نہیں خراب ہو گیا، اوپر کون ہے، ہمارا تو 2.5-3 مہینے سے گھر بند ہے، کہ امی آؤ میرے ساتھ۔ تو عرفان بتاتا ہے کہ جب میں اپنی والدہ کو لے کے گیا، میں نے کہا ابھی آواز آ رہی تھی اور میں نے خود کھڑکی میں جھانکا، تو میری والدہ نے جب جھانکا کمرے میں تو کوئی بھی نہیں۔ میری والدہ نے مجھے بولا جا اس کمرے کی چابی لے کے آ۔ میں نیچے آیا، وہ اوپر کے پورشن کی چابیوں کا گچھا اٹھایا اور وہ کمرہ کھولا تو کچھ بھی نہیں، خالی کمرہ۔
جبکہ میری آنکھوں نے کیا دیکھا تھا کہ اندر بچے تھے اور ایک عورت بھی تھی، بچوں کی لال لال آنکھیں، اور وہ عورت کچھ پڑھا رہی تھی، پتہ نہیں کون سی زبان میں۔ عرفان کی امی کہتی ہے تو بھی عرفان پتہ نہیں کیا کیا اپنے پاس سے مارتا ہے۔ کہنے لگا امی آپ میری بات کا کیوں نہیں یقین کر رہے؟ خیر عرفان کی ماں نے اتنی توجہ نہیں دی اور دونوں تالے شالے ڈال کے نیچے آ گئے۔ عرفان بتاتا ہے جہاں میں گاڑیوں یا موٹر سائیکلوں کے پنچر لگاتا ہوں وہاں ایک درخت ہے، تو عرفان بتاتا ہے کہ ٹائر وغیرہ بھی درخت پہ ٹانگ دیتے ہیں، کوئی ٹیوب پہ ٹانگ دیں۔ تو عرفان بتاتا ہے کہ جس دن سے میں نے اس اپنے تھرڈ فلور والے کمرے کی کھڑکی میں سے جھانکا تھا، میرے کام والی جگہ پہ نا کوئی گڑبڑ ہونا شروع ہو گئی۔ جیسے میں نے آ کے صبح صبح اپنے اوزار وغیرہ نکالے، جیسے ایک دکان سیٹ کی جاتی ہے، تو میں نے اوزار ٹائر ٹیوبے یہ ٹانگی۔ عرفان بتاتا ہے میرے سر پہ جو میں نے درخت پہ ٹائر ٹانگے تھے نا 3، کہہ رہا کوئی کام تو تھا نہیں، میں ایسی درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، تو وہ تینوں ٹائر نا ہلنا شروع ہو گئے۔ پہلے میں نے کہا یار یہ ہوا سے ہل رہے ہیں، لیکن جب میں نے زیادہ ان کی طرف دیکھنا شروع کیا ٹائروں کی، تو وہ زور زور سے ہلنا شروع ہو گئے۔ عرفان بتاتا ہے کہ جب میں نے غور سے ٹائروں کو دیکھنا شروع کیا وہ بہت زیادہ ہل رہے تھے، تو کہتا ہے اتنی زور کی چپیڑ میرے منہ پہ لگی آ کے اور ٹائر ہلنا بند ہو گئے۔ عرفان بتاتا ہے کہ میں نے فوراً دکان بند کی اور میں سیدھا اپنے گھر آیا، اپنی والدہ کو بتایا، تو میرے گال پہ نشان جیسا تھا ریڈ ریڈ۔ میں نے کہا امی آپ کیوں نہیں مان رہی؟ یہ ہوا ہے میرے ساتھ دکان پہ، یہ دیکھو نشان۔ خیر میری والدہ کے ایک جاننے والے حضرت صاحب ہیں، میری والدہ ان کے پاس مجھے لے کے گئیں، دم وغیرہ کروایا، تو اس ٹائم تو والدہ دم کرا کے لے آئیں۔ خیر عرفان کہتا ہے کہ میں آ کے سو گیا۔ تو دوستو باقی سٹوری آپ کو اس کے پارٹ 2 میں سنائیں گے۔ ہارر سٹوری وید بابا کے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں۔ آپ کے پاس اگر کوئی ہارر سٹوری ہو تو بابا سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔